لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وكان الإنسان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ جنہیں رب العالمین نے پیغمبر بنا کر بھیجا، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے سے ہم اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ بزرگوں، ابھی میں نے آپ کے روبرو سورہ آل عمران کی ایک آیت اور ایک حدیث پڑھی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کی مدد سے آپ کے سامنے باتیں رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔
برادران اسلام، ابھی میں نے آپ کے روبرو سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تمہارے درمیان ایک ایسا طبقہ ہونا چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر و بھلائی کا دعوت دیتا ہو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائیوں کا حکم دیتا ہو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتا ہو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرات، اس آیت میں دیکھیے کہ معاشرے میں جو نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، ان لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارا دیندار بن جانا صرف یہ ناکافی ہے، تمہارا متقی بن جانا صرف یہ ناکافی ہے، تمہارا شریعت کی پابندی کر لینا صرف یہ ناکافی ہے، تم واقع اگر دیندار ہو، تم واقع اگر نمازی ہو، تم واقع اگر متقی ہو، تو تمہاری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ خود نیک بننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرو، خود دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کرو، خود شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شریعت کی تعلیم دو، خود با اخلاق رہنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اخلاق کی تعلیم دیا کرو، تاکہ ایک صالح معاشرے کی تشکیل ہو سکے، ایک اچھا اور سچا سماج وجود میں آ سکے۔ ہر مسلمان کی اور ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ذاتی اصلاح کے ساتھ ساتھ یہ سوچیں کہ سماج اور معاشرے کی تعمیر میں، سماج اور معاشرے کو بنانے میں، سماج اور معاشرے کی ترقی میں، سماج اور معاشرے کو دین سے قریب کرنے میں میری کیا ذمہ داری ہے، میں کیا رول ادا کر سکتا ہوں۔ یاد رکھیے، یہ معاشرے کے ہر دیندار کی ذمہ داری ہے، صرف عالم کی نہیں، صرف حکمران کی نہیں، جس کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، جو دین و شریعت پر عمل کرنے کو کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں اپنے معاشرے، اپنے سماج کو کیا دے سکتا ہوں دینی نقطۂ نظر سے، اپنے معاشرے، اپنے سماج کو دینی نقطۂ نظر سے بہتر بنانے میں میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہوں، یہ سوچنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حضرات، جب ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، جب ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، تو چاروں طرف معاشرے کی جو تصویر نظر آتی ہے وہ بڑی دردناک ہے، وہ بڑی المناک ہے، وہ بڑے ہی کربناک ہے۔ معاشرے میں ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ اور فساد ہی فساد ہے، اور عقائد کی بات ہو، معاملات کی بات ہو، معاشرت کی بات ہو، اخلاق کی بات ہو، کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے کوئی ایسا اجتماعی کردار نظر نہیں آتا مسلمانوں کا جسے ہم مثالی کردار کہہ سکے، جسے ہم مثالی کردار کہہ سکے۔ یاد رکھیے، ہمارا معاشرہ اس قدر زخمی ہے، اس قدر فساد زدہ ہے، اس قدر بگڑا ہوا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس قدر زخمی ہے، تو دوسری طرف دیکھیے کہ معاشرے میں جو برائی اور فساد کے مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پوری طرح سے سودی نظام کی لپیٹ میں ہے،
पूरी तरह से सूदी निज़ाम की लपेट में है। हमारे सफ़ों में वो लोग मौजूद हैं जो सूदी कारोबार करते हैं, सूदी लेन देन करते हैं। सूद पे लेने वाले हमारी सफ़ों में हैं, सूद पे देने वाले हमारी सफ़ों में हैं, सूद खाने वाले हमारी सफ़ों में हैं। सूद जिसे कुरान ने जुल्म की इस्तेहसाल की बदतरीन शक्ल करार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि सूद जिसे अल्लाह के साथ जंग करने की मुतरादिफ करार दिया, रसूलुल्लाह के साथ जंग करने के मुतरादिफ करार दिया, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिह। अगर सूदी निज़ाम को छोड़ना नहीं चाहते हो, सूदी निज़ाम तुम्हें पसंद है, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल से खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग कर दो तुम। और जिस गुनाह को शरीयत ने इस नज़र से देखा है कि अर्रिबा इस्नानी व सबऊना बाबन अदनाहा अन यनकिह अर्रजुलु उम्महु, कि सूद के 72 से ज़ायद शोबे हैं और उसमें से सबसे कमतर शोबा अल्लाह के नज़दीक इतना बुरा है कि कोई शख्स अपने माँ के साथ निकाह ना कर ले। नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नौज़ुबिल्लाह। हज़रात, ये सूदखोर, ये सूदी, गरीबों का खून चूसने वाले, मेहनत और कष्ट तबके की कमाई, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर खाने वाले, हम मारवाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम मारवाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम गैर मुस्लिमीन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उन मुसलमान मालदारों की बात कर रहे हैं जो नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह हमदर्दी और गमखारी के सारी जज्बात से आरी होकर दिरहम और दीनार की लालच में इतने बड़े मुनकिर और इतने बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं। वो लोगों को गैर सूदी कर्जा देकर आखिरत को बनाने के बजाय वो सूदी कर्जा देकर दुनिया हासिल करने की जुस्तजू में लगे हैं, भले ही उसे अल्लाह और उसके रसूल के साथ क्यों ना ऐलान जंग करने को पड़ जाएं। हज़रात, मुआशरा आए दिन जो हमारे मुआशरे में इर्तिदाद की होशरुबा खबरें आ रही हैं, होश उड़ा देने वाली खबरें आ रही हैं कि मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं, मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं। फिक्री इर्तिदाद का तो क्या कहना, फिक्री इर्तिदाद का तो एक लामुतनाही सिलसिला है। खासकर इन दिनों, पिछले दिनों में से जो हादसा सबसे ज़्यादा जानने में आए हैं और जिस रास्ते से इर्तिदाद की लहर मुसलमानों में ज़्यादा आ रही है वो है कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के चुंगल में गिरफ्तार होकर न सिर्फ अपनी इज्जत व आबरू का सौदा कर रही है, बल्कि अपने दीन, अकीदे और मजहब का भी सौदा कर रही है। मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा होने वाली बच्चियाँ, मुसलमान माँ बाप के गोद में पलने बढ़ने वाली बच्चियाँ अल-इयाज़ु बिल्लाह कॉलेज लाइफ में, तालीम ज़िंदगी में इश्क़ व मोहब्बत के फितने में मुब्तला होकर, या यूँ कहिए कि साजिशी जहन का शिकार होकर न सिर्फ अपनी इज्जत व आबरू के साथ साथ अपने दीन, अकीदे और मजहब का भी सौदा कर रही हैं। समाज में हर तरफ आपको इर्तिदाद की लहर देखी हुई मिलेगी। हज़रात, जब हम मुआशरे की अकीदे की बात करते हैं, जब हम अपने मुआशरे की अकीदे की बात करते हैं, मुआशरे में अकीदे की सूरत हाल को अगर देखते हैं तो मुआशरे में, हमारे मुआशरे में कब्र परस्ती, पीर परस्ती, मज़ार परस्ती, दरगाह परस्ती, औलिया परस्ती और शख्सियत परस्ती ने अकीदा तौहीद का जनाजा निकाल रखा है। और मुसलमानों में से बेशतर पर अल्लाह का यह फरमान सादिक आता है कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, बिदअत और खुराफात का कि ये लोग अल्लाह पर ईमान रखते तो हैं, ये लोग अल्लाह पर ईमान रखते तो हैं, लेकिन उनकी ईमान में शिर्क की मिलावट है। ये लोग अकीदे तौहीद के मानने के दावेदार तो हैं, लेकिन उनके अकीदे में शिर्क की मिलावट है।
حضرات، جب ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارا معاشرہ ہمیں اتنا زخمی نظر آتا ہے، ہمارا معاشرہ اس قدر فساد زدہ ہے، اس قدر بگڑا ہوا ہے کہ معاشرے میں تعلیمی پسماندگی کو دیکھ لیجئے۔ ہمارے معاشرے میں تعلیمی پسماندگی، تعلیم میں پچھڑنے کا سبب نوجوانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ آپ کو زیادہ تر یہ طبقہ شہروں میں دیکھنے کو ملے گا کہ جنہیں اپنی جہالت پہ بڑا ناز ہے، جنہیں اپنی جہالت پہ بڑا فخر ہے، ان کے نزدیک کامیابی کی معراج کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ معاشرے میں وہ ایک روبدار بن جائے، معاشرے میں وہ غنڈہ بن جائے، غنڈوں کے صفوں میں شامل ہو کر معاشرے میں سینہ تان کے چلنے لگے، سر اٹھا کے چلنے لگے، متکبرانہ چال چلنے لگے۔ یہ گنڈے لوگ، یہ روبدار جو ہمارے معاشرے کا کچرا ہے، جو ہمارے سماج کا کچرا ہے، جو ہمارے سوسائٹی کا کچرا ہے، تعلیمی شعور نہ ہونے کے سبب، صحیح تعلیم نہ ملنے کے سبب انہیں اپنی جہالت پہ ناز ہے، انہیں اپنی روبداری پہ ناز ہے، انہیں اپنی جہالت پہ فخر ہے، انہیں اپنی غنڈہ گردی پہ ناز ہے۔ افسوس کی بات ہے خرد کا نام جنوں رکھ دیا، اور جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کہے۔ حضرات، نوجوان نسل کو دیکھیے، یہ خود معاشرے کے بگاڑ کا ایک مستقل موضوع ہے۔ نوجوان نسل میں جو بگاڑ کے مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ سے بغاوت، اخلاق و کردار سے بغاوت، خاندان سے بغاوت، اور سب سے بڑھ کر آئے دن ڈرگس نے، منشیات نے، نشے کی لت نے ہماری نوجوان نسل کو والعیاذ باللہ صحت، دین، اخلاق، تعلیم، ہر چیز کو ہر چیز سے دو چار کر دیا ہے۔ حضرات، نوجوان نسل ڈرگس کی لت میں مبتلا ہو کر غلط صحبتوں میں پڑ کے چور بنتے ہیں، ڈاکو بنتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ مرڈر کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اس طرح نیک خاندان اور نیک ماں باپ کے گود میں پلنے والی اولاد، نیک خاندان میں پلنے بڑھنے والی اولاد ڈرگس کی لت میں شکار ہو کر اپنے خاندان اور اپنے ماں باپ کی عزت و آبرو کو سڑکوں پہ نیلام کرتی پھر رہی ہے، بس اسٹیشنوں اور ریلوے اسٹیشنوں میں نیلام کرتی پھر رہی ہے، پارکوں اور کلبوں میں خاندان کی عزت و آبرو کو نیلام کرتی پھر رہی ہے۔ نوجوان نسل جو ڈرگس اور منشیات جیسی لت کی شکار ہو چکی ہے، نشے میں اتنی زیادہ ہمارے نوجوان نشے کی عادی ہے کہ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستو، ان کے نزدیک کامیابی کی معراج کیا ہے؟ کبھی کسی کا مرڈر ہی کر ڈالا، کبھی کسی کا ہاف مرڈر ہی کر ڈالا، اور سمجھتا ہے کہ میں کامیابی کی معراج کو پہنچ گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کا کچرا ہے، ہمارے سوسائٹی کا کچرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو بیدار کر دے، اللہ ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوانوں دوستو، ہم اگر اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں تو ایک بات یہ ہے کہ ہر گھر کا سرپرست، ہر گھر کا مالک جو ہے اپنے گھر پر نظر رکھیں کہ ان کے بچے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، ان کی بیوی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتے ہیں، وہ خود نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، ان کے بچے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستو، اگر آپ نے اپنے گھر کو کنٹرول میں لے کے آ گیا، اگر آپ نے اپنے
گھر کو سدھار لیا تو یقیناً معاشرہ سدھر جائے گا، معاشرہ سنور جائے گا، معاشرہ سدھر جائے گا، کیونکہ ہر شخص ذمہ دار ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کیونکہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ ذمہ دار صرف مسجد کا امام نہیں، ذمہ دار صرف مسجد کے عہدے دار اور سماج کے بڑے لوگ نہیں، سماج کے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ حضرات، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ذمہ داری کو صحیح سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے پاکیزہ نصیحتوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر